أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور جو قوانین اور جو اصول اور جو شریعت اور جو طریقے لے کر آئے وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی قانون بنتا ہے، مثلا ملک میں چوریاں بہت ہوتی ہیں تو قانون بن جاتا ہے کہ جی 3 سال چور کو سزا ملے گی، لیکن وہ چوریاں ختم نہیں ہوتی تو آگے چل کے اس میں مزید ترمیم کرنی پڑتی ہے کہ جی اب 5 سال کر دو، جی اب ساتھ میں جرمانہ بھی لگا دو۔ یہ ایک میں نے مثال دی۔ تو ہر دور کے لحاظ سے اس قانون میں ترمیم اور تبدیلی کرنی پڑتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا ہے وہ ہر زمانے کے لیے مؤثر قانون ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو۔ اب یہ وہ قانون ہے کہ جہاں نافذ ہوگا وہاں پر چوریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی، اور یہ نہیں کہ جی ہاتھ کٹنے کے باوجود چوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، بلکہ یہ اتنا مؤثر قانون ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے میرے نبی کے قانون اور میرے نبی کی شریعت کی برکت۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں اور جو سنتیں ہیں اس میں جو برکات 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی ہیں۔ کل بھی حضور کے طریقے کو سنتوں کو اپنا کر انسان اللہ کے قریب ہوتا تھا، اور آج بھی حضور کی سنتوں اور طریقوں کو اپنا کر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کام کے اندر، کسی عمل کے اندر اتنا دوام، یہ کسی کے عمل کے اندر یہ برکت نہیں ہے۔ یہ اگر برکت اللہ نے رکھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں رکھی ہے۔ قرآن کریم میرے نبی پر نازل ہوا، جو برکات پہلے تھیں وہی برکات آج بھی ہیں۔ جس طریقے سے یہ قرآن کریم اپنا معجزہ دکھا رہا تھا پہلے، اسی طرح یہ معجزہ آج بھی دکھا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کہ اللہ مکہ میں ایک نبی بھیج دے جو لوگوں کو تیری کتاب سکھائے، علم و حکمت کی باتیں سکھائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد تھا آج وہ مقصد ہم بھول گئے۔ خوشی ہر مسلمان کو حضور کے آنے کی ہے، لیکن اس کو زیادہ خوشی ہے جو سال میں ایک بار خوشی نہیں مناتا، بلکہ جس کا ہر دن حضور کی تعلیمات اور سنتوں پر چل کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی ایسی شخصیت تو ہے نہیں کہ جو ایک دن کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے وہ تو ہر دن کے لیے ہیں، اور دن کے ہر سیکنڈ اور لمحے کے لیے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اتباع کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کو ظاہر کیا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں تو
دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو تھوک پھینک کے چاٹنے والے تھے، ہم تو لکڑیوں کو اور پتھروں کو سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچایا اور جنت والے راستے پہ چلایا۔ اس لیے میں ایک جملہ عموماً ساتھیوں سے کہتا ہوں تو وہ شروع میں حیران ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جب انسان ہر کام میں کوشش کرے کہ حضور کی سنت کو اپنائے، ایسی کیفیت بنتی ہے کہ یہ انسان موت سے ڈرتا ہے۔ کیا مطلب موت سے ڈرتا ہے؟ جب یہ بات کہتا ہوں تو سب کو جھٹکا لگتا ہے۔ میں کہا موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار موت کے بعد جنت ملے گی، پتہ نہیں جنت میں بھی اتنا مزہ ہوگا جتنا حضور کی سنت پر چل کر مجھے دنیا میں مزہ آتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ کیا موت کے بعد تو جنت ہی ہے، پتہ نہیں جنت میں بھی اتنا مزہ آئے گا جو دنیا میں حضور کی سنت پر عمل کر کے پورا کر کے جو مجھے دنیا میں اللہ مزہ دے رہا ہے۔ جیسے ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے جنت دے گا، میں کہوں گا اللہ کسی مسلمان بندے کو دے دے، مجھے اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے دے، مجھے جو نماز میں مزہ آتا ہے وہ جنت میں بھی نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ محسوس کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی میں ربیع الاول میں یہ سلسلہ عموماً شروع کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ہمیں بہترین اسوہ حسنہ دے کر گئے، ہمیں بہترین طریقہ دے کر گئے، ہمیں بہترین اعمال دے کر گئے۔ اس لیے ہم روزمرہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طریقے کی پابندی کریں۔ اور اس پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ عموماً جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ یار کھانے کی یہ سنتیں، چپل پہلے سیدھی پہنو، گھر پہ داخل ہوتے سیدھا پاؤں رکھو، کنگھا کرو تو سیدھی طرف سے کرو، سرما حضور کی سنت کے مطابق، تو بعض دفعہ دل میں آتا ہے یار ہم تو نماز کی بھی پابندی پوری نہیں کرتے، ابھی تو داڑھی بھی نہیں ہے، اور یار پتہ نہیں پھر کیا فائدہ۔ بھائی ان اعمال پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ دوسرے اعمال کی بھی توفیق دے گا۔ بھائی ان پر تو آئے نا، کم از کم کچھ تو حاصل ہو، کچھ تو ملے، کچھ تو انسان اس کی برکات لے، اور کچھ نہیں بہت کچھ برکات ہوں گی، بہت کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور سنتیں کیا معمولی حیثیت رکھتی ہیں؟ اور کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے تو کپڑے ایسے پہن کر آئے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے، تو کلیم اللہ کی ایک ادا اللہ کو ان میں نظر آئی تو پسند آ گئے، اللہ نے سب کو ہدایت دے دی۔ تو ادھر حبیب اللہ کی سینکڑوں ادائیں ہم میں آج اللہ دیکھے گا تو اللہ کو ہم پسند نہیں آئیں گے، اللہ کے محبوب نہیں بنیں گے۔ میں یہ بات سناتا رہتا ہوں، میں میرپور خاص کے علاقے میں تھا تو بیان کے لیے میں ممبر پہ بیٹھ گیا، خطبہ میں شروع کر رہا ہوں لیکن مجھے موضوع نہیں سمجھ آ رہا کہ میں بیان کیا شروع کروں۔ اتنے میں ایک بچہ اٹھ کے بھاگا اور چلا، اور جا کے اس نے پانی کی جو مشین ہوتی ہے پینے کی، پانی پینے کی جو لگی ہوتی ہے کولر، اس سے اس نے گلاس اٹھایا، پھر پانی بھرا، پھر اس نے پیا۔ اچھا اس کے سارے چلنے پھرنے کے سٹائل اور سارے وہ جو انداز تھے اور گلاس کو پکڑنے کے اور پانی، وہ سب میرے بیٹے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں اس کو دیکھتا رہا، رنگ کا وہ کالا تھا، نسل کا وہ کون سا تھا، زبان کا وہ کیا تھا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اچھا لگنے لگا کیونکہ میرے بیٹے کی ادائیں اس میں جھلک رہی تھیں۔ تو میں اسے بڑی دیر تک دیکھتا رہا اور ایک دم موضوع ذہن میں آ گیا، اور پھر میں نے لوگوں کو بتایا یہ بچہ اٹھ کے گیا، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون سی قوم والا ہے، کون سی زبان والا ہے، لیکن مجھے اچھا لگا ہے کیونکہ اس کے انداز میرے بیٹے کی طرح تھے۔ تو میں نے کہا آج اس کے اندر میرے بیٹے کی ادائیں آئیں تو مجھے اچھے لگے۔ ہم کون سے رنگ کے، کون سی نسل کے، کون سی قوم کے، کون سی زبان کے، اس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آج بھی جب اللہ اپنے محبوب کی ادائیں کسی میں دیکھے گا اللہ کو بھی وہ پسند آئے گا اور اللہ کو بھی وہ اچھا لگے گا۔ یہ ہے میرے نبی کے آنے کے مقصد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام
کیے ہیں نا وہ بغیر حکمت کے نہیں ہیں، چاہے دنیاوی کام کیوں نہ ہو۔ ہمارے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں میرا سفر تھا بیرون کا کسی ملک میں، تو وہاں میں نے علماء سے ترغیب دی کہ جی ہمارے سارے کام سنت کے مطابق ہوں، کپڑے پہننا ہے تو دائیں طرف سے، چپل پہننی ہے تو دائیں طرف سے، یہ ساری سنتیں۔ تو وہاں کے علماء چونکہ علمی مزاج کے لوگ ہیں تو وہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، کہنے لگے حضرت یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو سنت عادیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی۔ تو حضرت کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اگر حضور کی عادت ہمیں اپنانی نہیں چاہیے تو پھر بتاؤ نا کون ہے ایسا جن کی عادات کو ہم اپنائیں؟ اگر یہ سنت عادیہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اس طرح کرنے کی، تو ان عادتوں میں بھی اللہ کی منشا اور مشیت شامل ہے، ان عادتوں میں بھی برکات ہیں، ان عادتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ اب دیکھیں نا مسواک ہے، مسواک ہم یوں بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن حضور کی سنت مسواک کو یوں پکڑنا، 3 انگلیاں اوپر ہے، یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا نیچے، اس میں حکمت۔ اب اگر یوں مٹھی میں پکڑ کے مسواک کی تو حکماء کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے بواسیر ہوتی ہے، انسان کو بواسیر کا مرض لگتا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ انسان کی مٹھی کی گرمی وہ مسواک کے ذریعے سے انسان کے جسم میں منتقل ہوتی ہو اور اسی گرمی کی وجہ سے بواسیر کی بیماری لگے۔ اب یہ جو پکڑنے کا انداز ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے نا، اور اس کے اندر بھی ہمارا فائدہ ہے۔ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اس طرح کر لی، تو بھائی ہم کس کی عادت کو اپنائیں؟ مجھے بتاؤ نا دنیا میں کون ایسا حسین جس کی عادت کو اپنایا جائے؟ مجھے بتاؤ نا دنیا میں کوئی ایسا انسان جس کے عمل میں اتنی برکت ہو جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں برکت ہے، تو پھر ہم اس کی عادتوں کو اپنائیں۔ تو اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، ہر عمل میں، نشست و برخاست میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اس کو سیکھیں۔ 60 سال ہماری عمر ہو گئی اور ہمیں آج تک چپل پہننے کا طریقہ نہیں پتہ چلا، اتنے عرصے ہو گئے، وقت گزر گیا اور ہمیں آج تک گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہی نہیں پتہ، ایسے ہی منہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ہمیں آج تک کپڑے پہننے کے طریقے ہی نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تعلیم دی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے چراغ بجھا کے سو، تو دیکھیں نا اس میں بھی ہمارے فائدہ حکمت ہے کہ شیطان اس چراغ کو کسی بھی جانور کی صورت میں متشکل ہو کر پھیلا سکتا ہے اور وہ آگ سارے گھر کو لگا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اگر چھت کے اوپر 4 دیواری نہ ہو تو اسی چھت پہ نہ سو، کیونکہ انسان ہے بعض نیند میں چلنے کے عادی ہوتے ہیں، 4 دیواری ہے نہیں تو سیدھا نیچے، بعض دفعہ کروٹ لے رہا ہے، کروٹ بدلتے بدلتے وہاں، بعض دفعہ کوئی ایسے دھماکے کی آواز آتی ہے یا کوئی ایسا ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، انسان بے خیالی میں اٹھتا ہے اور چلنے لگتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا ہو گیا، ایسے میں وہ نیچے گر جائے۔ میں بھی کچھ دن پہلے فیصل آباد تھا، وہاں ہمارے ایک ذمہ دار تھے جماعت کے، ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تھا۔ میں کہا کیسے ہو گیا؟ کہ چھت پہ سو رہا تھا، سوتے ہوئے کہیں کروٹ لی، یہ نیچے آگے گرا مر گیا۔ میں کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اگر یہ جو چیزیں بتائی ہیں جو شریعت سے بظاہر تعلق نہیں رکھتی، جو بظاہر دین سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تعلق رکھتی ہیں ہماری دنیاوی سیکورٹی کے اعتبار سے اور دنیاوی فائدے کے اعتبار سے، لیکن یہ دنیاوی فائدے کے اعتبار سے حضور کے طریقے پہ چلنا بھی اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ اب حضور کی سنت، ایک بزرگ سمجھا رہے تھے بات، بزرگوں کی نظر بھی کتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں دیکھو آدمی باتھ روم جا رہا ہے، گندی جگہ جا رہا ہے، لیکن الٹا پاؤں رکھ کر دعا پڑھ کے جا رہا ہے، تو باتھ روم میں اس کا جانا بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے اور یہ اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔
کیونکہ اس کے یہ واش روم میں جانے کی ادا حضور کے طریقے کے مطابق ہے، تو ہمارا تو بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہو گیا۔ میں شروع میں ایک بات کہا کرتا تھا، جب نئے نئے امامت پہ لگا تھا، جمعہ پر اللہ نے ایک ذہن میں بات ڈالی، یہ آیت جب آئی نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں صرف عبادت کے لیے، عبادت کے علاوہ کسی کام کی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو میں کہا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کاروبار نہ کرے، شادی نہ کرے، بچوں کو ٹائم نہ دے، رشتہ داروں سے نہ ملے، کیا انسان کھانا نہ کھائے، واش روم نہ جائے، اپنی ضروریات پوری نہ کرے؟ تو اللہ نے تو کہا ہے صرف میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ عبادت کے علاوہ کسی کام کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی صبح دکان پہ جاتا ہے، 12 گھنٹے کاروبار کر رہا ہے، تو بھائی یہ تو عبادت نہیں کر رہا۔ ایک آدمی بیت الخلاء جا رہا ہے، 5-10 منٹ وہاں بھی لگا رہا ہے، تو وہ عبادت تو نہیں کر رہا، اور اللہ کہتے ہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا بھائی، اس کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو کیا عبادت نہ کرے؟ بھائی سونا بھی تو ہے نا، آدمی کو 6 گھنٹے 5 گھنٹے نیند کرنی ہے، تو کیا جاگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں؟ سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، یہ 12 گھنٹے اگر کاروبار میں حلال طریقے سے کما رہا ہے، نبی کی سنتوں اور طریقے کو سامنے رکھ رہا ہے، تو اس کی یہ 12 گھنٹے بھی عبادت بن گئے۔ یہ 5 گھنٹے کی نیند کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ نیند کا طریقہ سنت کے مطابق ہے، وضو کر کے سو رہا ہے، دائیں کروٹ پہ سو رہا ہے، بستر جھاڑ کے سو رہا ہے، اور جو سنتیں سونے کی یہ پوری کر کے سو رہا ہے، اس کا یہ سونا بھی سونا ہے، گولڈ ہے۔ اس کا یہ 5 گھنٹے سونا بھی عبادت بن گیا، اس کا بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جانا بھی عبادت بن گیا۔ اب مجھے بتائیں، زندگی کا کوئی لمحہ ہمارا بغیر عبادت کے گزر سکتا ہے؟ کاروبار بھی طریقہ نبی ہو، سنت بن گیا، عبادت بن گئی۔ شادی بھی آدمی سنت کی نیت سے کر رہا ہے تو یہ عبادت بن گئی۔ رشتہ داروں دوستوں سے آدمی اس لیے مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں شامل ہے تو عبادت بن گئی۔ نیت کو بدلنا ہے، اور یہی سوچ اپنے بچوں کو دینی ہے۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حجاز سے جب حج کر کے آئے تو میرے لیے گھڑی کا تحفہ لائے، کہتے میں چھوٹا تھا، دیکھو بزرگوں کی نظر، کہتے مجھے گھڑی دی اور کہا میاں تقی یہ تمہارے لیے گھڑی لایا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں تاکہ اس میں تمہیں نمازوں کے ٹائم کی پابندی کا پتہ چلے کہ جی یہ وقت ہو گیا ہے نماز کا اور اتنا ٹائم باقی ہے۔ سوچ دیکھیں، اب بچے کو تحفہ تو دینا ہے، لیکن ساتھ میں اس تحفے کو دیتے ہوئے اس کا ذہن بھی بنانا ہے کہ یہ ذہن ہے تمہارا، اور یہ دماغ ہونا چاہیے، اور یہ سوچ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس کے فائدے انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے، اور جس کے فوائد انسان آخرت میں تو دیکھے گا ہی دیکھے گا، لیکن اسے دنیا میں جو اللہ سکون دے گا وہ سکون بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ حضور کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ کے تو قریب ہونے کا ذریعہ ہی اللہ نے بتایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ نبی کے طریقے پہ چلو گے تو اللہ تم سے محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات دیکھیں کیا تھے، دنیا کتنی پریشانیوں میں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، یہ دنیا کتنی سکون میں آئی، ہر ایک کو اس رحمت کے اثرات محسوس ہوئے، ہر ایک کو، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے جن کفار کے علاقوں کو فتح کیا نا، تو وہاں کفار، اچھا کیوں یہ لوگ مسلمان ہوتے تھے؟ تلوار کے زور پہ تو صحابہ نے کسی کو مسلمان نہیں کیا، علاقے تلوار کے زور پہ فتح ہوئے ہیں، لیکن دل
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محبت میں فتح ہوئے ہیں۔ وہاں جو انہوں نے نظام دیکھا کہ یار جب تک ہمارے قوم ہمارے مذہب کے لوگ ہم پر مسلط تھے تو جس جرنل کی دادا گیری چلتی تھی، بتے چلتے تھے، کسی بھی لڑکی کو اٹھا کے لے گئے، کسی کے بازار سے کوئی فوجی سامان لے گیا، وہ اپنے اندر خود اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ اور جب مسلمان وہاں گئے اور مسلمانوں نے وہ علاقے فتح کیے اور دیکھا کہ مسلمان کس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مال اور جان کا بھی تحفظ کرتے ہیں، تو وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے لوگ دوبارہ یہاں غالب نہ آئے، ہمیں یہی لوگ پسند ہیں۔ اور اسی چیز کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے تھے کہ ایسا مذہب جس سے ہمیں اتنا ڈرایا گیا تھا وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، اگر ایسے لوگ پہلے آ جاتے تو ہم کتنے سکون میں ہوتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے میں نے کہا تعلیمات کے اثرات غیر مسلموں نے بھی محسوس کیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو حالات تھے وہ آپ سب کے علم میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پیدا ہوئے، پورے مکہ مکرمہ میں ایک روشنی پھیلی۔ میں ساتھیوں کو ابھی مکہ مکرمہ میں کہتے ہیں یہی مکہ کسی دن پورا روشن ہوا تھا۔ ایک کاہن ہوتا تھا ان مشرکین کا، اور وہ پہاڑوں میں رہتا تھا، کوئی ایسا ہے جو اس سے ملتا تھا اور تمنا کرتے تھے کہ کبھی ہم اسے دیکھیں۔ وہ اس روشنی کو دیکھ کے نیچے آیا۔ کاہن جادوگر مشرکین کے ہوتے تھے، تو وہ آ کے کہنے لگا مکہ میں کسی کے ہاں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں عبد المطلب کا پوتا ہوا ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ جا کے جب دیکھا تو کہا کہ بس اب دنیا کے مذاہب یعنی ختم، اب سب کے طریقے ختم، یہ آ گیا ہے۔ ایسا اس نے محسوس کیا کہ وہ آ چکا ہے کہ جس نے آ کر ہر باطل کے مذہب کو مٹانا ہے اور ہر باطل رسومات کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور پھر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی، پیدا ہوتے ہی علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے بتایا کہ نبی کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ در در کے سجدوں سے بچا کر ایک در کا سجدہ کروانے والا آ گیا ہے۔ جو تم در در پہ جھک رہے ہو، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اور جب نبی آئے، جس دن پیدا ہوئے، 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے تھے سب گر گئے۔ آتے ہی آنے کا مقصد بتایا کہ ان بتوں کو گرانے والا آ چکا ہے، اب ان بتوں کی خیر نہیں ہے، اب یہاں پر اللہ کی عبادت ہوگی۔ ایران، اس کے محلات ہلنے لگے، فارس اور روم کے۔ نبی نے آتے ہی بتا دیا ہر باطل سلطنت کو ملیہ میٹ کرنے والا نبی آ گیا ہے، اور ایرانیوں کی شامت آ گئی ہے، کیونکہ ایران کے محلات بھی ہلے، اور ایرانیوں کی ایک آگ جلتی تھی چمنی میں، اور اس سے انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ جب آگ تیز ہوتی تو کہتے کہ یہ ہونے والا ہے، کم ہوتی تو نہیں حالات ٹھیک ہوں گے۔ وہ آگ کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، وہ آگ بجھ گئی نبی علیہ السلام کے آنے سے۔ بتا دیا کہ اب ایرانیوں کا مذہب ختم، اب یہاں ایرانیوں کے مذہب کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ نے ایران بھی فتح کر کے دکھایا، کیونکہ ایران میں ساسانی مذہب رائج تھا، اور یہ ساسانی آج بھی جو ایرانیوں میں جو محبت ہے وہ ساسانی مذہب کی ہے۔ کبھی میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اسی مذہب کو اسلام کا لبادہ متع اور تقیے کی صورت میں کس طرح اسلام میں لانے کی کوشش کی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد۔ دنیا میں دنیا کمانا نہیں تھا، بلکہ یہ دین کا کام کرنا مقصد تھا، اور یہی مقصد کو حضرات صحابہ کرام نے لیا۔ پھر وہ گھروں میں نہیں بیٹھے، پھر کس طرح چلیں اور دنیا فتح کی ہے۔ میں تو صحابہ کرام کی سوچوں پر حیران ہوتا ہوں۔ ایک آدمی ہے نا جماعتی کاموں میں، اگر اس کے پاس 5-10 کروڑ آ جائیں
تو دل میں آ جاتا ہے یار اب ذرا گھر پہ بیٹھ جاؤ یار، اتنا عرصہ تو دین کا کام کیا ہے، لیکن اب تھوڑا دولت آنے کے بعد انسان میں بزدلی خود بخود آتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام، ان کی جوتیوں کو بھی سلام ہو، کہ کیسر و کسرا جب فتح ہوئے ہیں اور علاقے، ایک ایک صحابی کو کتنا کتنا 100 اوقیہ سونا اور چاندی مال غنیمت میں مل رہی ہے، لیکن وہ گھروں پہ بیٹھ کر وقت گزارنے کا سوچ بھی نہیں رہے، اتنی اتنی مال غنیمت ایک ایک آدمی کو، لیکن اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور علاقوں کے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، اگلے علاقے اگلے۔ ان کو نشہ چڑھا ہوا تھا دین کو پھیلانے کا، اور وہ یہ عزم لے کر نکلے ہوئے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ وہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم مرتے دم تک جہاد کریں گے اور مرتے دم تک اس دین کی خدمت کریں گے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ تھی۔ اللہ کرے وہ سوچ آج ہمیں بھی مل جائے۔ آج جب آدمی ان جگہوں کی زیارتیں کرتا ہے جہاں پر یہ جنگیں ہوئی تھیں، جیسے ہمارا بھی احد جانا ہوا، میں نے وہاں ساتھیوں کو دکھایا کہ کہاں سے کیسے دشمن نے حملہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں آرام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نقشہ اور صف بندی فرمائی تھی احد میں۔ خندق کا میدان دیکھیں، پہاڑی علاقہ ہے، آج کی مشینری اتنی تیزی سے خندق نہیں کھود سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور اتنے سخت پھاوڑے اور کدالیں بھی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھیں، لیکن ایمانی جذبہ تھا۔ کس طریقے سے انہوں نے اس جذبے کے ساتھ راستے میں خندق کھودی۔ یہ ساری جگہوں کی جب آدمی زیارتیں کرتا ہے نا تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کی کتنی محنت تھی اور ہمارے نبی کے ساتھیوں کی کتنی محنت تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کس طریقے سے لبیک کہا۔ آج بھی وہاں بہت سے ایسے اثرات موجود ہیں جو ہماری پرانی تاریخ کی ہمیں جو ہیں وہ یاد دلاتے ہیں، جیسے غار ثور آدمی دیکھے، غار ہرا دیکھے، یا بعض حضرات صحابہ کرام کے گھر آج بھی ہیں، اور احد کا پہاڑ، اور اسی طریقے سے غار ہرا، ثور، اور بہت ساری ایسی جگہیں جو اپنی اصلی حالت میں۔ میں نے ایک ساتھیوں کو وہاں بزرگ کا واقعہ سنایا، جب ہم جا رہے تھے پہاڑوں کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا، ایک بزرگ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ صحابی پہاڑ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی اور نبی نے ان کی زیارت کی ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو ان پہاڑوں کو، اسی نیت سے دیکھو کہ حضور نے دیکھا ہے۔ پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کبھی کبھی چاند کو بھی اس نیت سے دیکھا کرو کہ اسی چاند کو حضور نے دیکھا ہے، کیونکہ یہی وہ چاند تھا نا، چاند کوئی بدل تو نہیں گیا 1400 سال سے۔ تو یہ اثرات ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کی بار بار قبولیت والی زیارت نصیب فرمائے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ پہلی فرصت میں کوشش کریں۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اگر انسان مرنے کے بعد جنت چلا گیا اور دنیا میں مکہ مدینہ نہیں دیکھا تو کہیں وہاں افسوس نہ کرے، کیونکہ جنت میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں کہے گا یار کاش دنیا میں دیکھ بھی لیتا۔ تو دنیا کے اور کام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار سرکاری جاب سے ریٹائر ہوئے، تو میں نے انہیں کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ حج کر لیں۔ او جی ابھی دیکھو یہ ذمہ داری ہے، بچیوں کی بھی شادیاں کرنی ہے، یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ میں نے کہا وہ سب ہو جائے گا، یہ کام رہ گیا نا تو پھر مسئلہ نہ ہو، اور پھر رہتا رہ جائے گا، پھر آدمی کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ اب دیکھو نا شادیاں کرنی ہیں تو شادیاں کرنا ضروری ہے، لیکن شادیوں میں بچیوں کو بہت سارا جہیز دینا، اس میں لاکھوں روپے مائیوں کی اور مہندی کی رسموں میں لگانا، یہ تو ضروری نہیں ہے نا۔ ہمارے جو اپنے چوچلے پن ہیں یہ تو کم از کم نہ ہو، اس یہ تو شریعت کی پھر کیا رکھتے ہیں؟
جی یہ بھی تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا، بچیوں کی شادیاں کرنا. شادیاں ذمہ داری ہیں، رسم و رواج تو ذمہ داری نہیں ہے جس میں تم نے لاکھوں روپے لگانے. یہ کس نے کہا کہ شادیاں ذمہ داری ہیں؟ شادیاں ذمہ داری ہیں لیکن اس کی رسم و رواج ذمہ داریاں نہیں ہیں آپ پر، آپ وہ نہ کرو. لیکن یہ ایک جذبہ ہو کہ جی میں پہلے وہ دیکھ لوں. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے انویسٹمنٹ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بار بار کا عمرہ کرنا رزق کو بڑھاتا ہے. ہم کیوں نہیں اس غیبی نظام کو مانتے کہ جناب اگر میں یہ عمل کروں گا، میں ٹھیک ہے گنجائش میرے پاس ابھی اتنی ہے، لیکن اگر میں نے یہ خرچہ نکال کے پہلے انویسٹمنٹ کر لی کہ میرے نبی نے فرمایا بار بار کا عمرہ کرنا یہ کیا کہتے ہیں انسان کے رزق کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کرے گا. یہ نیت انسان کرے، اللہ تعالیٰ سے بھی تو کبھی انویسٹمنٹ آدمی کرے. اور یقین کریں جب اللہ سے اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دیتے ہیں. انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور رزق بڑھنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے صرف پیسے. ایک انسان کی صحت یہ بھی رزق ہے، ایک انسان کی آنکھیں سلامت ہیں یہ بھی رزق ہے. رزق اللہ کی عطا کا نام ہے. ایک انسان کے پیسے اور پھٹیکوں میں نہیں لگ رہے جو غیر ضروری ہیں، یہ بھی سمجھو اللہ نے اس میں رزق میں برکت دی ہے. ایک انسان کو اللہ رب العزت نے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، یہ بھی سمجھو اس کی رزق میں اضافہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ان چیزوں سے عطا کرتے ہیں. لیکن تب ہو گئی ہے جب ہم ایک غیبی نظام پر عمل کریں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان طلب یہ چیزیں رکھے گا، اللہ رب العزت خود جو ہے وہ انتظام کرے گا، خود اللہ رب العزت پہنچائے گا. اور اللہ جب انتظام کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور کیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، ایک چونٹی کے دل میں طلب آئی کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں لیکن کیسے جاؤں، راستے کے پھر راستہ پہاڑ، یہ وہ اتفاق سے حرم کا کبوتر آ کے وہاں بیٹھا، وہ اللہ کا نام لے کے اس سے چپک گئی پاؤں سے کہ شاید حرم کا ہی کبوتر ہو. اور وہ جا کے حرم میں اترا اور اللہ نے اس چونٹی کو بھی بیت اللہ کے طواف کی سعادت دی ہے. اور اس نے وہاں جو ہے وہ بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کیا. اس لیے جب اللہ نظام بنانا ہے طلب ہو تڑپ ہو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن ہم طلب ہی نہ رکھیں، کبھی ذہن ہی نہ بنائیں، مانگے ہی نہیں. مجھے کوئی ساتھی کہتا ہے یار میرا عمرے کا ارادہ ہے، میں اس سے کہتا ہوں پاسپورٹ بنا ہوا ہے، کہتا ہے نہیں. میں کہا ارادہ ہی نہیں ہے. میں کیا مطلب؟ میں کہا پاسپورٹ تو بنا کے رکھو کہ کب بلاوا آ جائے اور کہے اللہ یہ میرا کام تھا آگے کا کام تو کر دے، یہ تو کرو. اور جب آئے گا بلاوا تو پتہ ہی نہیں. ہمارے یہ ماموں لگتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہ ٹیکسی چلاتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بابا جی ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس نے ایئرپورٹ یا کہیں سے سواری لی. وہ سواری جو تھی اس نے کہا حاجی صاحب مجھے جو ہے آپ نے وہاں جانا ہے، ہم کسی جگہ کا نام لیا. اس نے کہا چلو گاڑی میں بیٹھا. اس نے کہا بیٹا مجھے بابا جی بول دینا، حاجی صاحب نہ بولنا، میں نے حج نہیں کیا ہوا، کہیں تم جھوٹ میں شامل نہ ہو جاؤ. اچھا آپ نے حج نہیں کیا ہوا؟ نہیں حاجی صاحب نہیں بولنا، مجھے بابا جی والے بول دینا. وہ اپنے دفتر کے پاس رکا اور کہا بابا یہ میرا دفتر ہے، کل آ جانا، آپ کو حاجی صاحب بھی بنا دیتا ہوں. اللہ نے کیا کہ اللہ نے اس کے حج کا انتظام کروا دیا. تو یہ ایک نظام ہے، اور جن کا ہے لگائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ دے گا اور دگنا تگنا اللہ رب العزت دے گا. لیکن کم از کم آدمی وہاں ان چیزوں کی زیارتیں تو کر لے، اپنا قبلہ و کعبہ تو دیکھ لے، اپنے نبی کو جا کر براہ راست اپنے نبی کو سلام تو پیش کر. کتنا عجیب منظر ہوتا ہے جب انسان جالی مبارک کے قریب ہو، انسان اپنی قسمت کو سوچتا ہے کہاں میں اور کہاں یہ نبی کی قربت کے چند فٹ کے فاصلے پہ میں اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہوں، چند فٹ کے فاصلے پر اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوں. کیا خوش نصیبی. اور پھر نبی علیہ السلام کی جسم کی برکات قرب سے کیا لگتی نہیں ہے؟ آج یہاں بیٹھ کر نبی کی تعلیمات کی برکات محسوس آدمی کرتا ہے تو وہاں جسم پیغمبر کی برکات کو محسوس نہیں کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک ساتھی بیمار ہیں، ڈینگی ہے، ان کو دعا کریں اللہ رب العزت انہیں صحت عطا فرمائے، شفا کامل عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ ان تمام وبائی امراض سے اور ہر قسم کے مرض سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہماری خالہ کا میں عمرے پہ تھا، پیچھے انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ہمارے صہیب ندیم اللہ ان کو بھی بخشش و مغفرت کے ساتھ رکھے، قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، سیئات کو اللہ تعالی حسنات میں تبدیل فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔